بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، درجہ نہم یعنی فقانیہ اول کے فارسی درس میں آپ سے روبرو ہیں۔ پہلے بھی اس کتاب میں اس چیپٹر کی تدریس ہو چکی ہے۔ آج جو آپ کو پڑھنا ہے آئینہ فارسی کے حصہ 4 کا دوسرا سبق ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، ترجمہ تاریخ تبلیغ۔ بچوں، یہ تاریخ تبلیغ کیا ہے؟ یہ دراصل اسلامی تاریخ ہے جو پہلے عربی میں لکھی گئی تھی، پھر اس کا ترجمہ ہوا فارسی میں، اور فارسی سے اردو میں ترجمہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کا جو متن ہے وہ فارسی متن ہی ہے، جس کو ہم ترجمہ کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے۔ یہ تاریخ تبلیغ جو ہے، تاریخ ابن خلدون کے بعد سب سے معتبر تاریخ ہے اسلام کی، جو ایران میں لکھی گئی تھی۔ اس کا ایک حصہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وہ حصہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع سے مکہ میں پہنچے، اس وقت کا منظرنامہ پیش کیا گیا تھا، اور اسی سے آگے ہم کو ابھی پڑھنا ہے۔ اس وقت تک کا منظرنامہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہنچ کے خانہ کعبہ کو دھلوایا، اس کا گیٹ کھلوایا، بتوں کو توڑوا دیا، اذان کا حکم دیا۔ اس کے بعد مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے لوگوں، تم کیا سوچتے ہو آج کے بارے میں کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ ایک تھے وہاں پر صبان بن امیہ، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، تو مہتر و مہتر زادہ قریشی ہستی، تو آج خاندان خیش باز آئی۔ اے اللہ کے رسول، آپ قریش کے اعلیٰ خاندان میں سے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں واپس آئے ہیں، تو آپ سے ہم اچھی امید رکھتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربی کا وہ جملہ ہے، یہ تاریخی جملہ ہے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، یعنی آج کے دن تم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی اور تم آزاد ہو، اور میں وہی کروں گا تمہارے ساتھ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب اس کے آگے کی بات دیکھا جائے، اس کے پہلے کے آگے کی بات ہم لوگ دیکھا ہے۔ یہ فارسی متن کے کچھ الفاظ یہاں پر دیے ہوئے ہیں، جس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے، اگر ممکن ہو تو کاپی پر اتار لیجئے۔ فرود آمد، نیچے اتر آئے، ہر کسے ہر شخص بجائے خیش اپنی جگہ پر گریختہ بھاگ گیا ہے۔ تکلیف با اسلام کردن، اسلام پیش کرنا۔ کشتہ شدہ بود، قتل کیا گیا تھا۔ شمشیر خواہ، تلوار اٹھاؤ۔ اجابت فرمود، اجازت دیا۔ تو بچوں کچھ خاص الفاظ ہیں جس کا معنی آپ کاپی میں لکھ لیجئے، یاد ہو جائے گا۔ تو ہم پہلے آپ کو بلند خوانی کے ذریعے متن کو سنا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کو ہم پیش کریں گے۔ پس بیرون آمد و بعج رفت کہ خیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زدہ بودن، فرود آمد و لشکر آئے ہر کسے بجائے خیش فرود آمدن، و مردمان مکہ فوج در فوج می آمدن، و مسلمان می شدن و بیعت می کردن۔ پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرسیدن، آن دو تنرا پشتید، گفتن عبداللہ بن سرح در خانہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار، و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او را شفاعت می کند، و عبداللہ بن سرح را بیاوردن، او را تکلیف با اسلام کردن، مسلمان شد، و عبداللہ بن خطل و مقیس بن سبابہ دو روز پیشتر کشتہ شدہ بودن، و صبان بن امیہ را بشفاعت جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم او را زنہار داد، و او بنزد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آمد، وہاں سرور علیہ التحیت و السلام او را گفت، آئے صبان بن امیہ، ترا ازی دو حال چارہ دیگر نیست، یا مسلمان شو یا شمشیر خواہ۔ صبان 2 ماہ مہلت خواست، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن کہ 4 ماہ مہلت دادمت، و اکرمہ بن ابو جہل بیمن گرفتہ بود، و زنش مسلمان بود، و اکرمہ را از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بخواست، و
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجابت فرمود و زن اورا پسے او بیمن شد و اورا باز آورد مسلمان شد و حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روز با مردمان بیعت کردن و روز چہارم زنان بیاندن و بیعت می کردن و ہند پسے ایشا شد و بنا شنا بیعت کرد و چون پیسے شد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بجانب حنین متوجہ شد واللہ تعالی عالم۔ تو بچوں تاریخ طبری سے انتخاب کا یہ متن آپ نے سنا، اس کے پہلے آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ اسی متن کا پہلے حصے کی پڑھائی ہوئی ہے جس میں فتح مکہ کے منظرنامے کو پیش کیا گیا ہے، اور جب کفار قریش نے جب یہ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو اس کے جواب میں ان لوگوں نے احترام کا مظاہرہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اب آگے کا مطلب دیکھیے، پس بیرون آمد و بآجا رفت کہ خیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زدہ بودن، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر آئے اور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کا خیمہ گڑا ہوا تھا۔ فرود آمدن، اونٹ سے نیچے اتر آئے، لشکر آئے ہر کسے بجائے خیش فرود آمدن، اور اس اسلامی فوج کے لشکر کا ہر شخص اپنی سواری سے نیچے آ گیا۔ وہ مردمان مکہ فوج در فوج میاں آمدن، اور مکہ کے لوگ جھنڈ کے جھنڈ آنے لگے، وہ مسلمان بھی شدن اور مسلمان ہونے لگے، وہ بیعت بھی کردن اور بیعت کرنے لگے۔ پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرسیدن، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، آتن را کشتید، کیا تم نے ان دو شخصوں کو قتل کر دیا؟ گفتن، کہا گیا، عبداللہ بن سرح در خانہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار، یعنی ان دو لوگوں میں سے جن کو قتل کرنا تھا اس میں سے ایک عبداللہ بن سرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھپا ہوا ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا شفاعت نہیں کرد اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سفارش کرتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن سرح را بیاوردن، چنانچہ عبداللہ بن سرح کو لایا گیا، اورا تکلیف بے اسلام کردن، اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا، مسلمان شد، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور دوسرا شخص عبداللہ بن فطل و مقیس بن ثوابہ دونوں پیشتر کشتہ شدہ بودن، اور یہ دونوں جو تھے عبداللہ بن فطل اور مقیس بن ثوابہ دو روز قبل ہی قتل کر دیے گئے تھے۔ وصبان بن امیہ را بشفاعت جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورا زنہاردار، اور ایک جماعت کی سفارش پر صبان بن امیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دیا، وہ بنزد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آمد، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تشریف لائے، وہاں سرور علیہ تحیت و سلام اورا گفت، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے صبان بن امیہ ترا ہزی دو حال چارہ دیگر نیست، اے صبان بن امیہ تم کو ان دو حالوں سے دوسرا چارہ نہیں ہے۔ دو حال کیا تھا؟ یا مسلمان شو، یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا شمشیر خواہ، یا تلوار اٹھا لو، یعنی مقابلہ کرو۔ صفوان 2 ماہ مہلت خواست، صفوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نرمی پر 2 مہینے کا مہلت چاہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجابت فرمود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی، وہ گفت 4 ماہ مہلت دادمت، اور فرمایا کہ میں نے تم کو 4 مہینے کی مہلت دی۔ اکرمہ بن ابی جہل بیمن گرفتہ بود، اور اکرمہ بن ابو جہل وہ یمن کی طرف بھاگ گیا تھا، وہ زنش مسلمان بود اور اس کی بیوی اسلام لا چکی تھی۔ وہ اکرمہ را رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بخواست، اور اکرمہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بیوی نے اجازت چاہی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجابت فرمود، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی۔ وزن پسے یمن شد، اور اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے یمن چلی گئی، وہ بعض عورت اس کو واپس لائی، وہ مسلمان شد اور وہ مسلمان ہو گیا، یعنی اکرمہ بن ابو جہل جو ابو جہل کا بیٹا تھا فتح مکہ کے موقع سے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روز با مردمان بیعت کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں تک لوگوں سے بیعت کیا، بروز چہارم زنان بیاندن، اور چوتھے روز عورتیں تشریف لائی و بیعت می کردن اور بیعت کرنے لگی۔
وہ ہند از پس عیشا شد، اور ہندہ ان تمام عورتوں کے بعد میں اسلام لائی، وہ بنا شناخت بیعت کر اور بیعت کرنے کی بنیاد ڈالا، وہ چوں پیسے شد، اور جب بچے بھی بیعت ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجانب حنین متوجہ شد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری اور فتح کے کاموں سے فارغ ہو کر حنین کی جانب متوجہ ہوئے۔ واللہ تعالیٰ عالم، اور اللہ تعالیٰ ہی اصل بات جانتا ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ تاریخ طبری کے اس ترجمہ میں جو فتح مکہ کے منظر نامے کو پیش کیا گیا ہے، اس میں 2-3 باتوں کا سبق ملتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب کسی دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کے ساتھ انتقامی جذبات نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا اور یہ مثال دیا تھا، یہ تاریخی جملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم وہو ارحم الراحمین، یعنی ان کا فرمان تھا قبیلہ قریش اور اس کے کفار سے انہوں نے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا اور عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ بچوں، آپ جانتے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کا واقعہ کیا تھا، بھائیوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، اس تفصیل میں جانے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت سے بڑا فرمان جاری کرنے کے بعد اپنے اونٹ سے نیچے تشریف لائے اور 2 تنڈا کشتے 2 مجرم کو جو قابل قتل تھا، قابل گردن زدنی تھا، اس کو بلایا گیا تو بتایا گیا کہ وہ 2 آدمی 2-3 دن قبل قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر بچوں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب کسی دشمن پر ہم کو غلبہ حاصل ہو جائے تو انتقامی جذبات نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے اپنے دشمنوں کو جو ان کے قتل کے لیے ہر وقت تیار رکھا تھا، تیار رہتے تھے، اکثر و بیشتر کو انہوں نے معاف فرما دیا۔ اور یہاں تک ابو سفیان کے لیے یہ رحمت سے بڑا جملہ تاریخی ہے کہ جو شخص آج ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا وہ بھی امن میں ہے۔ اس طرح وہ اکرمہ بن ابو جہل جیسا بدترین دشمن اسلام کا بیٹا، وہ بھی جب سر کو جھکا دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی معاف فرماتے ہیں اور وہ اسلام لے آتا ہے۔ اور ہندہ جیسی عورت جس نے ان کے عزیز چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے زمانے میں اس کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، اس سے اتنی نفرت تھی، اس کے باوجود جب وہ اسلام لے آئی تو آپ نے اس کو بھی قبول کر لیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آخری بات جو سمجھنا ہے بچوں کہ جب دشمن پر غلبہ ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا سب سے اچھا عمل ہے، تاکہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو بھی معاف کرے گا۔ اس لیے بچوں، فتح مکہ کے جو واقعات آپ نے پڑھے اس سے 2-3 سبق ملتا ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے عملی زندگی میں اتارنے کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ کو بتا دیا گیا، اور یہاں تک آپ کو اگر کوئی جملہ عربی کا سمجھ میں نہیں آئے تو پھر آپ کامنٹ باکس میں اس کو ڈالیے تاکہ پھر اس کا تشفی بخش جواب دیا جا سکے۔ تو بچوں، ہم یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی کلاسوں میں اس کے آگے کا چیپٹر پڑھایا جائے گا۔ شکریہ۔